اگر میرا یونس تسبیح نہ کرتا تو اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن تک اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ دو حصے اتنے حسین ہیں دعا کے، جتنا آپ قرب کے ساتھ اور جتنا آپ اللہ کی محبوبیت میں دعا کریں گے، پہلے آپ نے اللہ کی تعریف کرنی ہے، بھئی بادشاہ تو ہے، مالک تو ہے، خالق تو ہے، رازق تو ہے، سب کچھ دینے والا تو ہے، تیرا شریک کوئی نہیں، تیرا ہمسر کوئی نہیں، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تجھ سے بعد کوئی نہیں، اور جب میں نے اسے پسند کر لیا صراط مستقیم عطا فرما دے۔ یہ ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ ہمارے دائیں بائیں جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں مصروف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اگر تم درود شریف پڑھو گے اللہ پاک آپ کی دعائیں بغیر مانگے قبول فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اور جتنی خوبصورتی سے تعریف کریں گے اتنے ہی آپ زیادہ پالیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ٹرو پروڈکشن کی جانب سے ٹرو پوڈ کاسٹ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعا کے لیے علماء کرام کو یا مسجدوں کے امام کو بولتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ رشتوں کی پریشانیاں، اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو متلاشی ہوتے ہیں لیکن اچھے رشتے نہیں ملتے، اگر وہ رشتہ کر بھی لیں تو بعد میں بہت زیادہ پریشانیاں بنتی ہیں۔ اسی موضوع کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ہمارے دوست حافظ شرافت صاحب کو کہ ان سے اسی موضوع پر رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو ویلکم کرتے ہیں حافظ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد ٹھیک للہ، ٹھاک، بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں بلایا، آپ کی مہربانی اس خاص موضوع پہ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پوچھیں گے بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا جی، پہلا سوال تو ہمارا یہ تھا کہ دعا جو ہے اس کے مانگنے کے لیے کوئی خاص ادا کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ دعا کے لفظ دہرا دیں تو کافی ہوتا ہے؟ قاسم بھائی، ایسا ہے کہ دعا جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک خاص قرب کا نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کا مغز جو ہے نا وہ دعا ہے۔ اب دعا کیسے مانگنی ہے وہ ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں تو ہماری تو بہترین کتاب جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ، سبحان اللہ، جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو کہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس میں اللہ پاک نے ہمیں دعا مانگنا خود سکھایا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سمجھیں کہ ہر مانگنے والا اپنے داتا کی تعریف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے آپ تعریف کریں گے اور جتنی خوبصورتی سے تعریف کریں گے اتنے ہی آپ زیادہ پالیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، پہلے میری تعریفیں کرو، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک سکھا رہے ہیں کہ اب مجھ سے ایک وعدہ کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے سبحان اللہ تجھ سے ہی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ دعا جو ہے نا ایک خاص قرب کا۔ اس کے بعد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پاک نے سب سے زیادہ سکھایا کہ آپ نے سیدھا راستہ مانگنا ہے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لیے کوئی خاص ذکر فرمایا نا تو صراط مستقیم کا ذکر فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ رسولوں میں سے اور سیدھے راستے پر ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ میرا ابراہیم شاکر تھا، قانع تھا، راکع تھا، ساجد تھا، اور جب میں نے اسے پسند کر لیا صراط مستقیم عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں نے کیا دعائیں مانگی۔ آدم علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دعا کے قاسم بھائی میں سمجھتا ہوں دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو ہے تعریف، سب سے پہلے تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، سبحان جو کہ ایک بے انتہا ضروری عبادت ہے۔ یہ ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ ہمارے دائیں بائیں جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں مصروف ہو جاتے ہیں، ایک آپ کے نیکیاں لکھنے پر اور ایک آپ کے گناہ مٹانے پر۔ یہ ایک حسین ترین عبادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں دعا کے چوتھائی حصے میں جو ہے نا درود شریف پڑھتا ہوں اور 3 حصے دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود شریف اور بڑھاؤ، اور پڑھیں، اور بڑھائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے یا رسول اللہ کیا میں آدھا کر لوں؟ اور میں اور بڑھاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 حصے کر لوں؟ اور میں نہیں، اور بڑھاؤ۔
تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب ہے میں صرف درود شریف، فرمایا اگر تم درود شریف پڑھو گے اللہ پاک آپ کی دعائیں بغیر مانگے قبول فرما لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں ضروری ہے تسلی، تو درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں جتنی ممکن ہے، جتنی ممکن ہے آپ تعریف کریں، قرآن پاک بھی اس میں ہے، اور آپ اپنی مادری زبان میں جتنی تعریف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے نا وہ دعا کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن پاک نے ہی سکھایا ہے کہ اپنے کردار کی اور اپنی آپ نے بالکل اس کے اندر، جیسے آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، اپنی کوتاہیوں کا اللہ کے سامنے ذکر کرنا، اقرار کریں، اقرار اپنی کرنا، غلطیوں کو کا مانیں، اقرار کرنا، ندامت کا اظہار کریں۔ ندامت کا اظہار کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ اگر تو نے نہ بخشا، اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں۔ بے شک۔ اسی طرح ہم نوح علیہ السلام کی دعا دیکھتے ہیں، قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم سبحان اللہ۔ والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے وہ سوال کر لیا جس کا مجھے علم نہیں تھا، والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اگر آپ نے مجھ پر نہ بخشا، مجھ پر رحم نہ کیا، میں خسارہ پانے والے میں سے ہوں۔ صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھتے ہیں، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له۔ اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، مجھے بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان خاص طور پہ یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہیں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ، اپنی ذات کی اتنی نفی کی ہے، اتنی نفی کی ہے جس کی انتہا نہیں۔ اتنی حزین آیت ہے یہ، نہیں ہے کوئی معبود، سبحان اللہ۔ نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی مشکل کام آنے والا مگر تو، سبحانک، تو پاک ہے، سبحان انی کنت من الظالمین، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، میں خطا کر بیٹھا۔ تو یہ دو حصے اتنے حسین ہیں دعا کے، جتنا آپ قرب کے ساتھ اور جتنا آپ اللہ کی محبوبیت میں دعا کریں گے، پہلے آپ نے اللہ کی تعریف کرنی ہے، بھئی بادشاہ تو ہے، مالک تو ہے، خالق تو ہے، رازق تو ہے، سب کچھ دینے والا تو ہے، تیرا شریک کوئی نہیں، تیرا ہمسر کوئی نہیں، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تجھ سے بعد کوئی نہیں، تو احد ہے، تو صمد ہے، تو لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ جتنی آپ تعریفیں کر سکتے ہیں اپنے رب کی، جتنی کر سکتے ہیں، جتنی کر سکتے ہیں، پہلے تعریف کریں، اس کے بعد اپنے کوتاہی کا اظہار کریں، اللہ میں ظالم ہوں، میں نے ظلم کیا۔ تو یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر میرا یونس تسبیح نہ کرتا تو اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن تک اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ قاسم بھائی دعا جو ہے نا اس طریقے سے اپنے رب سے مانگنی چاہیے، اور اتنی محویت کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ جیسے رب ہمارے سامنے بیٹھا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا کوئی خاص وقت بھی ہے کہ جس میں اس وقت میں ہم دعا مانگے تو وہ زیادہ قبول ہوگا؟ مسنون وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، ایک شب جمعہ کا وقت ہے، شب جمعہ میں تہجد کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منادی فرماتا ہے، کون ہے مجھ سے مغفرت چاہے میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ یہ شب جمعہ کس کو مطلب؟ ویسے تو تہجد میں ہر روز اللہ پاک کی طرف منادی ہوتی ہے، لیکن شب جمعہ خاص ہے، ٹھیک ہے، شب جمعہ خاص ہے کہ یہ شب جمعہ جو جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب، جمعہ کی نا، یہ بڑا مخصوص وقت ہے دعا کے لیے۔ اور فجر کے بعد، فجر میں دو سنت ادا کرنے کے بعد فرض سے پہلے، یہ بڑا خوبصورت وقت ہے دعا مانگنے کا۔ سبحان اللہ۔ اور جمعے کے دن جو خطبوں کے درمیان تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جس میں امام صاحب بیٹھتے ہیں، وہ بڑا حسین وقت ہے، جسٹ وہ جو چند لمحے 30 سیکنڈ کا یا 20 سیکنڈ کا ہوتا ہے، وہ بڑا خوبصورت لمحہ ہے دعا مانگنے کے لیے۔ اور ویسے میں سمجھتا ہوں کہ دعا جو ہے نا، دعا اتنی حسین چیز ہے، قرآن فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرے؟ سر آپ بے قراری میں جب دعا کریں گے نا تو آپ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، یعنی دعا کے وقت اس بے وقت قراری، آپ کی فیلنگ ایسی ہو کہ کہ آپ اس کی طلب کا اظہار اس انداز سے کریں کہ وہ طلب ہے، اور جتنی شدت کی طلب ہوگی اللہ پاک اتنی۔ اب یہ دیکھیں کہ جس وقت حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد آپ بھاگ گئے وہاں سے، جب کشتی میں سوار ہوئے، جب کشتی میں سوار ہوئے نا تو کشتی ڈولنے لگی، تھوڑا سا آگے جا کر، جیسے دریا تھا، دریا تو نہیں تھا، سمندر ہی تھا اس ٹائم، تو کشتی جب ڈولنے لگی نا تو جتنے مشرک تھے نا وہ سب کھڑے ہو گئے، اللہ تو واحد ہے، سبحان اللہ، اللہ بھی اقرار کرتے تو ایک ہے، ہمیں بچا لے، بچا لے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہ دعا قبول ہو گئی، اضطرار کی دعا تھی، اللہ فرماتا ہے کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور دور کرتا ہے اس کی برائیوں کو،
اس وقت اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے. سبحان اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ صحیح تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دیکھا کہ میں جس سے بھاگ کر آیا تھا وہ تو اللہ یہاں بھی ہے اور وہی اللہ اصل ہے. یہ سب مشرک جو حالت امن کے اندر بے شمار بتوں کو پوچھتے ہیں، جب تکلیف آئی صرف اللہ کو پکارا. سبحان اللہ. تو انہوں نے پھر واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے سبحان اللہ. اور عظیم الشان صحابہ میں شامل ہوئے، حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی کیا اللہ تعالیٰ. بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، اس میں ایک جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ خطبے کے درمیان میں جو وقت ملتا ہے اس میں اذان کے بعد بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، ایک مسنون دعا ہے وہ جو ہر بندہ پڑھتا ہے. کیا اس کے ساتھ اٹیچ کر کے بھی ہم یہ اس حوالے سے دعا مانگ سکتے ہیں جو ہماری خاص طلب ہے کہ یا اللہ ہمارے بچوں کے لیے اچھا رشتہ مہیا فرما، یا میری بیٹی کے لیے، یا مطلب اگر کوئی بچہ بچی خود اپنے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کے حوالے سے؟ بے شک وسیلے کی دعا ہے، اس وقت میں بڑی محبوبیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اس کے نبی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یقیناً وہ دعا کا قبولیت کا وقت ہے انشاءاللہ. ضرور مانگیں، صحیح، ضرور مانگیں. ہر وقت دعا کا قاسم بھائی میں سمجھتا ہوں کوئی وقت نہیں ہے. جس ٹائم آپ کا دل بے قرار ہو جائے نا، اصل آپ کی بے قراری ہے، اس ٹائم آپ دعا بھی نہ مانگیں نا، صرف آنکھیں اوپر کر لیں. تو ابھی میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو دعا کے حوالے سے کہ بنی اسرائیل کا نوجوان تھا، بہت گناہ گار، اتنا گناہ گار تھا کہ بستی والوں نے اسے نکال دیا کہ ہم جو ہے نا اب آپ کو یہاں افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کے یہاں گناہوں رکھ نہیں کی وجہ سکتے، نکل جاؤ. اور اس وقت میں انہوں نے اسے جنگل میں پھینک دیا، چٹیل میدان میں. بڑے شہر نہیں ہوتے تھے تو چٹیل میدانوں میں بس موت کا انتظار کرنے لگا اور مر گیا. صحیح. جب مرا تو وقت کے پیغمبر کو خبر آئی کہ تمام بستی والوں سے کہیں کہ ہمارا دوست فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھے. تو کمال لوگوں نے، وقت کے نبی نے پوچھا یا اللہ یہ تو اتنا گناہ گار شخص تھا، اس کا یہ آپ کا دوست کیسے بن گیا؟ فرماتا ہے اللہ تبارک فرمایا کہ موسیٰ یا وہ جو بھی پیغمبر تھے اللہ کو بھی معاف فرمائے، کہنے لگے کہ جس وقت یہ تنہا یہاں پہ پڑا تھا، کہتا جب اس کا وقت آیا آخری، اس نے ادھر دیکھا کچھ نہیں تھا، ادھر دیکھا کچھ نہیں تھا، کہتا پھر میری طرف دیکھا، یا اللہ تو بھی نہیں ہے. فرمایا ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اس ایک نظر کی وجہ سے، ایک لفظ، اللہ تو کہاں ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے اپنے دوست سے بن. اب فرمایا کہ جو اس کا جنازہ پڑھے گا ہم اس کی بخشش کرانا. سبحان اللہ. یعنی کسی کو بھی حقیر مت جانا. کسی کو ایک بے قراری، اصل میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ دعا میں بے قراری شرط ہے. بے قراری اور دل کا اضطراب ہونا، اور وہ کبھی کبھار حاصل ہوتی ہے. وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس وقت آپ جتنی چاہیں دعا مانگیں. وہ وقت، وہ لمحے جس وقت تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ آپ کے کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یعنی جس وقت دعا مانگ رہے ہیں ایسی فیلنگ آئے آپ پہ کہ آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اس وقت آپ سمجھیں کہ آپ پہ اللہ کی سکینت اور اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس میں دعا جو ہم مانگتے ہیں کیا اردو میں مانگ لیں تو دعا کی قبولیت ویسے ہی ہے، یا عربی کے اندر دعا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اردو میں مانگنی چاہیے. اچھا، جو ہماری مادری زبان ہے اردو ہے. عربی میں آپ ضرور مانگیں. عربی میں جتنی دعائیں ہیں خاص طور پر قرآن پاک میں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، انتہائی جامع دعا ہے، انتہائی جامع دعا ہے جو اللہ پاک نے ہمیں خود سکھائی ہے. لیکن اس میں وہ فیلنگ آپ کو نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کو جب الفاظ نہیں آئیں گے، معنی نہیں آئیں گے، جب تک ہم اپنے رب سے نہیں کہیں گے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میرے بچے ہیں، میرا فلاں بچہ ہے، میرا فلاں بھائی ہے، میرے فلاں بہن پریشان ہے، جب تک ہم ایسا نہیں کہیں گے نا ہماری فیلنگ نہیں بنے گی، وہ حسن نہیں آئے گا، ہمارے اندر وہ رقت پیدا نہیں ہوگی. اور اس کے اندر علماء کے اختلاف یہ ہے کہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران خاص طور پہ سجدے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بڑے قرب کی حالت ہوتی ہے، سجدے میں دعائیں مانگا کرو. سبحان اللہ. اور اردو میں مانگ لیں؟ سجدے میں نہیں، سجدے میں جمہور کا اتفاق یہ ہے کہ آپ نے عربی میں مانگنی ہے. عربی میں مانگ، اس میں آپ کو تھوڑی سی یہ چیزیں پتہ ہوں، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی
ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من ربک وارحمنی وانت خیر الراحمین. یہ بڑی حسین دعائیں، اس کا ترجمہ سیکھیں اور اس کے ربنا آتنا فی الدنیا. لیکن نماز میں جو ہے نا چند لوگوں کا رائے ہے کہ اردو میں، لیکن وہ اتنی خاص نہیں کہہ سکتے اس کو. نماز میں آپ نے عربی میں مانگنی ہے اور نماز کے بعد آپ اپنی مادری زبان میں مانگیں، جو بھی کسی کی زبان ہے، کوئی سرائکی میں ہے، کوئی جیسے کوئی لوکل مقامی زبان ہے. اللہ پاک کو تو سب آتا ہے نا بھائی. ہاں، اللہ پاک نے ہی تو زبانیں بنائی ہیں. اور جیسے کہ کبھی کبھار مجھے ایک بڑے خوبصورت الفاظ آتے ہیں میرے ذہن میں جب دعا کرتا ہوں، وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے، کہ جب انسان دعا کرتا ہے نا تو اپنے رب سے کہتا ہے اللہ تیری تو 18,000 مخلوقات ہیں. سبحان اللہ. اور ہر مخلوق میں کروڑوں اربوں لوگ، کروڑوں اربوں مخلوقات ہیں. میرا تو ایک ہی رب ہے نا. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. اللہ میں کہاں جاؤں؟ تیری تو 18,000 مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق کروڑوں اربوں میں ہے. تو سب کا رب ہے، میرا تو صرف ایک ہے، میں کہاں جاؤں؟ سبحان. یہ بڑا حسین لفظ ہے. سبحان. اور جب انسان انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے تڑپ کے اللہ سے مانگے گا انشاءاللہ اللہ یقیناً قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. تو اس میں جیسے دعائیں، بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا مانگتا ہے اور باپ بیٹے کے لیے مانگتا ہے، یا رشتوں کے اتنی قربت میں یعنی ان کی غیر موجودگی میں جب دعا مانگی جاتی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ. غیر موجودگی کی دعا سب سے زیادہ فضیلت والی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دعا کی قبولیت میں انشاءاللہ کوئی شک نہیں ہے جو ایک مسلمان اپنے غیر مسلمان بھائی کے لیے مانگے. میں آپ کے لیے مانگوں، آپ میرے لیے مانگیں، وہ فضیلت کی دعا ہے. یا انسان اپنے بچوں کے لیے مانگے، یا بچے اپنے والدین کے لیے مانگیں، بہن بھائی کے لیے مانگیں، یہ فضیلت والی دعا ہے. ان کے غیب میں جو مانگے گا اس کی دعا کی قبولیت کا چانس بہت زیادہ ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اینڈ میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا، یا سوالی کو جو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے پیش ہوا ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری دعا یہ قبول ہو گئی؟ یہ قاسم بھائی بڑا پیارا سوال ہے آپ کا. میں نے آپ کو جو شروع سے جو عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ رکت، جب آپ کے دل میں اتنی طلب بڑھ جائے گی نا، آپ کا دل کہے گا قبول ہو گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے کئی دعائیں جمع کر لی جاتی ہیں. اچھا. سبحان اللہ. فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب انسان قیامت کے دن آئے گا اسے پہاڑوں کے حساب سے نیکیاں دی جائیں گی. تو قاسم بھائی، حافظ شرافت یا زید بکر کہیں گے یا اللہ یہ تو ہم نے نیکیاں کی بھی نہیں. ہاں، یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرمائیں گے کہ جو تم نے دعائیں کی تھی نا دنیا میں، اور ہم نے تمہیں دنیا میں وسیلہ وہ چیز نہیں دی جو تم نے ہم سے مانگی تھی، اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں عطا کرا ہے. اس وقت میں وہ شخص کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. دعا مانگنے کا آپ کو بہرحال فائدہ ہے. آپ مانگتے رہیں، آپ مانگتے رہیں اپنے رب سے. دعا مانگنے کا بہرحال فائدہ ہے. یہاں نہیں ہے اول تو یہ ہے کہ اللہ صبور ہے، اللہ صبر. یہ ہم جو ہے نا، ہم بے صبر لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دعا کر کے ہٹیں اور جو ہم دعا مانگ رہے ہیں فوری قبول ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ جاننے اور حکمت والے ہیں کہ کس وقت میں ہماری کون سی دعا قبول کرنی. ہاں، میرے بندے کو کیا چیز کس وقت دینی اللہ کو پتہ ہے. جیسے ہمارا بچہ ہے نا، ہاں جی، اسے تکلیف ہوتی ہے، ہم اسے کڑوی دوائی پلاتے ہیں، وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، نہیں احتجاج کرتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے اس کی حکمت اس میں، اس کا فائدہ اس میں. ہمیں اس ٹائم اسے ٹافی دینی ہے، اسے اس ٹائم جو بھی فروٹ دینا ہے، جو بھی مثال. تو اللہ تو بہت بڑے ہیں، بہت جاننے والے ہیں. وہ اپنی حکمت کے مطابق ہمیں عطا کرتے ہیں. کچھ دعائیں ہماری دنیا میں قبول فرما لیتے ہیں، کچھ کا حصہ ہمارے آخرت کے رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں اسی موضوع سے ریلیٹڈ جڑا ہوا؟ میں تو ناظرین کے لیے، اپنے مسلمان تمام بھائیوں کے لیے، یہ سب سے پہلے تو کہ دعا جب مانگیں اپنے رب کی تعریف کریں، اور اتنی تعریف کریں. میں ایک مثال بیان کرتا ہوں آپ کو کہ میں دبئی میں ایک شاپ کیپر تھا کچھ عرصہ پہلے. تو ایک مدرسے کے عالم آئے چندہ مانگنے کے لیے. تو جب انہوں نے میری تعریف شروع کی اور اس انداز سے گفتگو شروع کی کہ میں نے جلدی میں نے 100 درہم دے دیے. میں نے کہا اگر یہ تھوڑی دیر رہے تو ہو سکتا ہے مجھ سے 1000 درہم لے جائے. مطلب اتنی اپنے رب کی تعریف کریں، اتنی تعریف کریں اپنی زبان میں کہ حد کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب آپ اس کی تعریف کریں گے نا تو بڑا سخی ہے، بڑا دینے والا ہے. وہ کوئی ہم میں سے نہیں ہے. اس کی رحمت، وہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سمندر کے پانی سے زیادہ ہے، سمندر کے قطروں سے زیادہ ہے، ریت کے ذرات سے زیادہ ہے، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے، درخت کے پتوں سے زیادہ ہے. اور تمہارے گناہ جو ہے نا وہ ایسے ہیں جیسے اللہ کے سامنے جیسے ایک
ابابیل کے چونچ میں پانی کا ایک قطرہ. آہا، کیا بات. اس سے ایک ریلیٹڈ ایک آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دوں کہ ایک شخص جو تھا نا، ایک نبی نے پوچھا کہ اللہ آج جو ہے نا مجھے اپنا سب سے گناہ گار بندہ دکھا دے. اچھا. اللہ پاک نے فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ، دکھا دیتا ہوں. تو ایک بوڑھا شخص گزرا، چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ. بھئی یہ شخص سب سے گناہ گار ہے، جو بوڑھا شخص. بوڑھا شخص. اچھا ٹھیک ہے. اب فرمایا اللہ اب سب سے مقبول بندہ بھی دکھا دے. مقبول. ہاں، سب سے جسے تجھے سب سے زیادہ محبت ہو وہ بھی دکھا دے. فرمایا شام کے وقت یہاں کھڑے ہو جاؤ. شام کے وقت وہی بوڑھا شخص آ گیا. یا اللہ یہ کیا ہے، یہی برا تھا. ایک ہی دن میں چند گھنٹوں میں اتنا بڑا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ چھوٹا سا معصوم بچہ اس کے ساتھ تھا نا، جب یہ بزرگ گیا تو اسے کہیں تھوڑا سا پانی نظر آیا. تو بچہ پوچھتا ہے بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا پانی ہے. بابا اس سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ بیٹا اس سے بڑی ندی ہوتی ہے. اس سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ اس سے بیٹا بڑی نہر ہوتی ہے. اس سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑا دریا ہوتا ہے. اس سے بڑا کیا ہے؟ اس سے بڑا سمندر ہوتا ہے. میں بابا اس سے بڑا کچھ ہے؟ میں ہاں بیٹا. کہتا ہے بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں تیرے بابا ہی گناہ. تو بابا اس سے بھی بڑا کچھ ہے؟ میں ہاں تیرے رب کی رحمت. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے تمام گناہوں کو نیکی میں تبدیل. وہ اتنا غنی ہے، اتنا حلیم ہے، اتنی بزرگی والا ہے. گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گناہوں سے بچ نہیں سکتے، لیکن توبہ کرتے رہے. توبہ کرتے رہنا. توبہ کرتے رہے. وہی آپ کی بخشش کا. گناہوں سے جو ہے نا آپ مکمل طور پہ ہم کوئی سی بھی انسان، کیونکہ ہمارے ساتھ پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، شیطان لگا ہوا ہے، تو گناہوں سے لیکن توبہ کرتے رہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے موت سے پہلے، اور توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری کا. آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ اور اس میں پوچھے گئے سوالات اور اس کے یہ جو قیمتی جوابات تھے وہ کیسے لگے، آپ نے فیڈ بیک ضرور دینی ہے. اور ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے پیجز کو لائک کیجئے، اور کمنٹس میں لازمی لکھیے گا کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسی لگی. اور مزید اگر آپ ہم سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ ایسی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی کمنٹ کیجیے گا. یہ اکیلی اور واحد ایسی سپورٹ ہے جو ہمیں آپ کر سکتے ہیں، ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.